الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ، وقال اللہ تعالی فی مقام اخری ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ، وقال ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں جدید سائنس جو فلکیات میں تھا وہ بندے کے اپنے وجود میں آیا، تو وجود کے لیے تو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور بیماریوں کی شفا کے لیے طبیب چاہیے۔ تو طب نبوی کے سلسلے میں ہم اس چیز کو بھی سائنس کے حوالوں سے لیں گے کہ طب نبوی میں وہ سائنس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا نے بتائی، اور جو کچھ بھی رہنمائی اللہ نے آپ کو دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے نبی کا کہ جسم کی مختلف بیماریوں کے لیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری میری اپنی کسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن شفا رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو شفا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ گویا کہ اس کا مانگنا اور اس کا طلب کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ دعا بھی اس میں شامل ہے اور دوا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے طریقے کے لیے جو بتائی گئی کہ حکمت و دانائی، تو اس کے لیے ہمیں کہا کہ لقمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکمت و دانائی دی، وہ اس کے لیے شکر کرنا لازم ہو گیا، اور جس نے کامل طبیب بننا ہوتا ہے وہ حکمت لقمانی نام سے بولنے کو اپنی ترجیح سمجھتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو چیز ہے وہ صحت اور نظافت اور پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اس کے لیے فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، بہت بڑا حصہ طہارت کا ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، اور ہر وضو میں 3 دفعہ سنت کو پورا کر کے ہاتھوں کو دھونا، اور ہاتھوں کا استعمال طہارت کے سلسلے میں دائیں ہاتھ کو منع کر دیا اور بائیں ہاتھ کا استعمال کیا، اور بائیں ہاتھ کو بھی پھر مسلسل دھونا، اور کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا اور بائیں ہاتھ کو باہر رکھنا، یہ بھی طب نبوی میں شامل ہے۔ اس تمام تعلیمات کو فرامین کو جمع کرنے کے لیے ڈاکٹر خالد غزنوی کا نام بڑا مشہور ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں دیکھا کہ احادیث تو ہیں لیکن کسی نے توجہ نہیں کی، مختلف جگہوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کنز العمال کی جو حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں کتابیں بہت ساری ہیں، 80-85 کے قریب مختلف حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تو وہاں انہوں نے ان سب میں سے جب احادیث نبوی طب سے ریلیٹڈ جمع کی تو ان کا ذخیرہ بنتا گیا، اور مختلف طریقے ان کو معلوم ہوئے اور انہوں نے بتائے۔ تو جو طبیب ہوتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ بیماری کی نوعیت کا اندازہ لگاتا ہے اور دوا کی کیفیت کو سمجھتا ہے، تو وہ اپنے اندازے سے علاج کرتا ہے۔ وہ بعض دفعہ دوائی لگتی ہے، بعض دفعہ نہیں لگتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جو طبیب بنایا تھا، جسمانی طب کی بیماریوں کے لیے رہنمائی دی، وہ یقینی علم تھا کہ مختلف چیزوں کے بارے میں جو آپ نے بتایا وہ یقینی علم تھا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اس لیے مختلف علماء اس سلسلے میں لگے، اور انہوں نے ان کتابوں کو کلیکٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مثلا ابن ماجہ میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس کو ابن سنی ابو نعیم نے روایت کیا ہے، یہ بھی کنز العمال سے لی گئی ہے، اور اس میں آپ نے کیا فرمایا، جس کسی نے مطب کیا یعنی طبیب بنا، اور وہ طب میں ماہر نہ تھا، اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اس کے علاج سے کسی کی تکلیف بڑھ گئی یا بیماری بڑھ گئی تو وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے یہ ذمہ داری کا تعین ہے کہ جس کو جیسے علماء ہوتے ہیں، کسی کو اگر غلط طریقے سے پیسے لینے کے لیے گمراہ کریں تو وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، اور طبیب بھی اگر کسی کی جسم کسی کے مال کھانے کے لیے کسی کو غلط طریقے سے علاج کرتا ہے تو وہ اس کے نقصان ہوگا یا اس کی موت ہوگی، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آ گیا، اور طب نبوی کے سلسلے میں ہم
کچھ باتیں اور بھی ابھی بیان کریں گے۔ یہ ہمارا 10واں ولاگ ہو گیا جدید سائنس اور طب کے سلسلے میں۔ نیکی کا ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کومنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔